ڈارک ویب کے موضوع پہ میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ پر جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ یہ واقعہ 2017 مئی کا ہے۔ لوگ اپنی روز کی روٹین سے اپنے دفاتر کی جانب جانے لگے تھے۔ بچے سکولز کی جانب، ڈاکٹرز ہاسپٹلز اور آئی ٹی ایکسپرٹ اپنے اپنے آفس کی جانب جانے والے تھے۔ یہ ایک طرح سے ایک نارمل دن کا آغاز تھا۔ یہ ایک ایسی ہیکنگ ٹیکنیک تھی جس میں صرف ایک کلک سے نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے کمپیوٹر سے نیٹ ورکنگ تمام تر کمپیوٹرز جون سے ہیں وہ ہیک کیے جا سکتے تھے۔ بس اسی وجہ سے سائبر حملے کی وجہ سے دنیا بھر کے ہاسپٹلز، بینکس، فیکٹریاں چند منٹوں کے اندر بند ہو کے رہ گئی۔ یہ ایک خطرناک رینسم ویئر اٹیک تھا۔ اس کا نام تھا وانا کرائے، جو تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں 150 سے زائد کنٹریز میں پھیلا اور اس نے 3 کروڑ کے قریب کمپیوٹرز کو ہیک کر لیا۔ اس اٹیک میں ہیکرز نے ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھا۔ پھر یوزر کے سسٹم پر انہوں نے صرف ایک ہی پیغام شو کیا: اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا سسٹم یا فائلز واپس مل جائیں تو آپ کو ایک خاص اماؤنٹ پے کرنا ہوگی، اور یہ اماؤنٹ آپ کرپٹو کرنسی میں پے کریں گے۔ تقریباً 1 سے 2 دن میں ٹوٹل 13 کروڑ ڈالر کے قریب ہیکرز جن سے ہیں انہوں نے یہ پیسے کمائے، اور لوگوں نے انہیں اپنی فائلز بچانے کے لیے یہ اماؤنٹ ٹرانسفر کی۔ انیشیل انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلا کہ یہ میلویئر ایک مشکوک ای میل کے ذریعے پھیلا، ایک سپیم ای میل کے ذریعے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ دراصل ونڈوز کی ایک کمزور پورٹ SMB پورٹ کے ذریعے ایکسپینڈ کیا گیا۔ وہ کمپیوٹرز جنہوں نے مائکروسافٹ ونڈوز انسٹال کر رکھی تھی، ان کمپیوٹرز کے اندر SMB پورٹ کی سیکیورٹی اپڈیٹ انسٹال نہیں کی گئی تھی، اور وہ کمپیوٹر سب سے زیادہ افیکٹو ہوئے اس سارے مالویئر اٹیک میں، کیونکہ یہ وہ ونڈوز تھیں جن کے بارے میں مائکروسافٹ کو علم نہیں تھا کہ ان کی SMB سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ SMB پورٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ SMB پورٹ ایک نیٹ ورک پروٹوکول ہے جو مائکروسافٹ ونڈوز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پروٹوکول خاص طور پہ لوکل نیٹ ورکس پر استعمال ہوتا ہے، جہاں ایک ہی نیٹ ورک پر موجود مختلف کمپیوٹرز آپس میں ڈیٹا کا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جب کوئی کمپیوٹر کسی دوسرے SMB فائل کے ذریعے کسی دوسرے سسٹم کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو وہ SMB پورٹ کے ذریعے اسے ریکویسٹ بھیجتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی فولڈر کو کسی دوسرے سسٹم میں اوپن کرنا چاہتے ہیں اور وہ سسٹم آپ کے ساتھ نیٹ ورکنگ میں موجود ہے تو آپ دونوں کی SMB پورٹ کے ذریعے اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں گے۔ یہ پورٹ اس حد تک نیٹ ورکنگ میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ منسلک کمپیوٹر کے اندر پڑی ہوئی فائلز کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا ہارڈ ویئر بھی ہارڈ ویئر پرنٹر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ SMB پورٹس بنیادی طور پہ 3 طرح کی ہیں۔ 137 پورٹ جو یوزر کے نام کی شناخت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 138 پورٹ جو ڈیٹا شیئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 139 پورٹ یہ پرانے وقتوں میں نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آج کے دور میں اس کا اپڈیٹڈ ورژن SMB پورٹ 445 ہے۔ بس یہ وائرس وانا کرائے اس پورٹ کے ذریعے ایک سسٹم میں داخل ہوتا ہے، وہ اس سسٹم کو ہیک کرتا ہے، اور اس کی سب سے خطرناک خاصیت یہ تھی کہ یہ ایک ورم وائرس تھا۔ یہ ایسے نیٹ ورک وائرس ہوتے ہیں جو خود بخود دوسرے نیٹ ورکنگ والے کمپیوٹرز میں انسٹال ہوتے ہیں اور ایک کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے ساتھ منسلک تمام تر سسٹم میں انسٹالڈ ہو کر ان کو بھی ہیک کر لیتے ہیں۔ بس اسی طرح آفس میں موجود تمام سسٹم اس وائرس کی زد میں آ گئے اور یوزرز کی تمام تر فائلیں انکرپٹ کر دی گئیں، اور سکرین پہ صرف ایک پیغام آیا: اگر آپ اپنی فائلیں واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بٹ کوئن کی صورت میں $300 سے $400 کے آپ کو پیمنٹ ادا کرنی ہوگی، ورنہ آپ کی یہ فائلیں تمام تر ضائع کر دی جائیں گی اور آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی۔ اس وقت ایکسپرٹس نے لوگوں کو کہا کہ یہ رینسم ادا نہیں کریں، کیونکہ کوئی بھی متاثرہ فرد اپنی فائلیں واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسے مل بھی جائیں تو کمپنیوں کا ڈیٹا آپس میں اتنا مکس کر دیا جائے گا کہ کسی ایک کمپنی کو اپنا ڈیٹا سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے سالوں لگ جائیں گے، لہذا وہ ڈیٹا کسی کمپنی کے فائدے کا نہیں، تو آپ یہ پیمنٹ نہیں کریں۔ لیکن لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ تقریباً 13 کروڑ کے قریب لوگوں نے اماؤنٹ جون سی ہے وہ ہیکرز کو ٹرانسفر کی۔ جیسے یہ حملہ ہوا، مائکروسافٹ نے فوری طور پہ اپنی تمام ونڈو ورژنز کے لیے ایک ہنگامی سیکیورٹی اپڈیٹ سافٹ ویئر جاری کیا۔
اور لوگوں کو کہا کہ وہ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کریں تاکہ اس وانا کرائے سافٹ ویئر کے حملے سے وہ سیو رہ چکے۔ مائیکروسافٹ نے فوری طور پہ اپنے ونڈوز ورژن کے لیے ایک ہنگامی سیکیورٹی اپڈیٹ سافٹ ویئر جاری کیا، جو پہلے صرف مخصوص صارفین کے لیے دستیاب تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس اپڈیٹ کو پبلک کیا۔ مائیکروسافٹ کے سائبر ڈیفنس آپریشن سینٹر کے اندر ایڈمنسٹریٹر کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کو پبلک اس لیے کیا تاکہ اس وقت جو وانا کرائے کا اٹیک ہے، تمام تر لوگ اس اپڈیٹ کو انسٹال کر کے اس وانا کرائے اٹیک سے اپنے سسٹم کو سیو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مالویئر اٹیک اتنا شدید تھا کہ مائیکروسافٹ کی یہ اپڈیٹ اس کی آگے بیکار تھی، اور اس وائرس کو روکنے کے لیے ایک غیر متوقع ہیرو سامنے آیا جس کا نام تھا مارس ہچز۔ یہ ایک برطانوی سائبر سیکیورٹی انجینئر تھا۔ اس نے ایک کوڈ بنایا اور اس کوڈ میں ایک کل سوئچ انسٹال کیا۔ یہ کل سوئچ ایک غیر رجسٹرڈ ڈومین کے طور پہ انسٹال کیا گیا۔ جیسے ہی یہ ڈومین انسٹال کی گئی، اس ڈومین کو انسٹال کیا گیا، یہ وائرس کا مزید پھیلاؤ رک گیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو سسٹم پہلے سے متاثر ہو چکے ہیں، اب وہ انکرپٹڈ ہو چکے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وانا کرائے کے نئے ورژن اس کے ذریعے سامنے آئیں گے۔ جیسے ہی اس ڈومین کو انسٹال کیا گیا، یہ وائرس کا مزید پھیلاؤ رک گیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو سسٹم پہلے سے متاثر ہو چکے ہیں، اب وہ انکرپٹڈ ہو چکے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وانا کرائے کے نئے ورژن اس کے ذریعے سامنے آئیں گے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو سسٹم پہلے سے افیکٹ ہو چکے ہیں وہ اب بھی انکرپٹڈ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وانا کرائے کے نئے ورژن سامنے آنے لگے، جن میں سے ایک ورژن نے کل سوئچ کو بھی اوور کم کر لیا، اور وہ ایک بار پھر سے سسٹمز کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کو ہیک کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگ دوبارہ سے اس وائرس کی لپیٹ میں آتے اور ان کے سسٹمز خراب ہوتے، ہیچز نے اپنی اس ڈومین کو پہلے سے ہی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اس نے 4 دنوں کے اندر وانا کرائے کے تمام آفٹر افیکٹس کو بھی روک دیا، اور یہ وائرس مکمل طور پہ رک گیا۔ لیکن اس میلویئر اٹیک نے ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکار کیا۔ اگر آپ اپنے سسٹم کے سافٹ ویئرز کو اپڈیٹ نہیں رکھتے اور ونڈوز کے سیکیورٹی پروٹوکولز کو نظر انداز کرتے ہیں، تو شاید چند لمحوں کے اندر بڑے سے بڑے نیٹ ورک تباہ ہو سکتے ہیں۔ بعد ازاں اس حملے کی وجہ سے 150 ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر بھی ایک جنگ شروع ہوئی۔ کنٹریز نے ایک دوسرے پر الزام لگایا۔ زیادہ تر ممالک کا یہ کہنا تھا کہ یہ حملہ کوریا کے آفیشلز نے اپنے ہیکرز کے ذریعے استعمال کروایا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے فائنانس کو بہتر کر سکیں، اس سے آنے والی اماؤنٹ کو کلیکٹ کر کے۔ کوریا نے اس بات کی مکمل تردید کی، لیکن اس حملے کے بعد ممالک کو ایک سبق سیکھنے کو ملا، اور انہوں نے اپنے تمام تر سائبر سیکیورٹی سیلز کو بہت مضبوط کیا۔ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ایسی نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکے۔